اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احکمت آیاتہ ثم فصلت۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کے اس پروگرام کو مختلف عنوانات اس کے دیے جا سکتے ہیں۔ پروگرام مذاکرہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات جو ہے اس حوالے سے بھی ہم اس مہینے میں کوئی پروگرام نہیں کر پائے۔ شب قدر آ گئی، اس حوالے سے بھی نہیں۔ ماہ مبارک کے یہ آخری دن شب قدر کی عظمتیں جو بیان کی جاتی ہیں ان میں سے جو سب سے بڑی عظمت ہے شب قدر کی وہ یہی ہے کہ اس میں قرآن حکیم نازل ہوا۔ لہٰذا قرآن حکیم کی عظمت یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے۔ کئی چیزوں پہ گفتگو جو ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن ہم شروع کرتے ہیں آج اس کو شب قدر ہی کے حوالے سے۔ اور شب قدر جو ہے اس پہ بھی گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں کہ یہ شب قدر جو ہے یہ بہتر ہے ہزار مہینوں سے علماء اس پہ گفتگو کریں گے یقینی طور پہ، اور خالق حقیقی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں قرآن کو نازل کیا۔ مختصر سی بات میں اتنی عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن حکیم کے نازل ہونے کے بارے میں جو علماء بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک اس کا نزول ہے اور ایک اس کی تنزیل ہے۔ نزول کا معنی یہ ہے کہ یک بارگی نازل کیا جائے، یعنی ایک ہی مرتبہ قرآن حکیم جو ہے وہ پورے کا پورا نازل ہو جائے، اور تنزیل کا معنی تدریج ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ نازل ہو۔ اب قرآن حکیم کے بارے میں بھی یہی دو آراء جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس پہ مستحکم دلائل بھی اپنے طور پہ موجود ہیں کہ قرآن حکیم ایک مرتبہ تو قلب مصطفیٰ پہ اجمالی طور پہ شب قدر میں نازل ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس پورے کے پورے قرآن حکیم کو جو ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل کر دیا۔ پھر قرآن حکیم ہی بیان کرتا ہے کہ پھر اس کو تدریجن جو ہے اس کی تنزیل ہوئی، یعنی تدریجن اس کو جہاں جس آیت کی ضرورت ہوتی تھی، جس صورت کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی تھی، اس موقع محل کی مناسبت سے زمان و مکان کا خیال رکھتے ہوئے خالق حقیقی اسے بعد میں پھر جو ہے وہ قرآن کو جو ہے گویا قرآن کی تنزیل جو ہے وہ ہوتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ احکمت آیاتہ ثم فصلت، پہلے قرآن حکیم کی آیات کو محکم یعنی ایک خلاصے کے طور پہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل کر دیا گیا، ثم فصلت، پھر اس کی بعد میں تفصیل ہوتی رہی کہ جو تنزیل اور تدریج کے ذریعے سے ہوتی رہی، یعنی آہستہ آہستہ وہ تنزیل جو ہے وہ ہوتی رہی۔ قرآن حکیم کی ایک اور آیت بھی دلیل کے طور پہ پیش کی جاتی ہے، اور بہت پیاری آیت، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی مفہوم کو نازل ہونا ہوتا تھا تو بسا اوقات پیغمبر گرامی چونکہ اس مفہوم کلی سے آگاہ ہوتے تھے اور اس کو بیان فرمانا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ قرآن مجید میں حکم خالق ہوا کہ لا تحرک بہ لسانک، اے نبی تو اپنی زبان کو وحی کے تنزیلی طور پہ آنے سے پہلے حرکت نہ دیا کر۔ گویا قرآن حکیم تو قلب مصطفیٰ پہ نازل تھا، ہو چکا تھا، مفہوم سے پیغمبر گرامی جو ہیں وہ آگاہ تھے، لیکن بیان کرنے کا جب مرحلہ آتا ہے تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں کہ جس ذات کے پہ خالق حقیقی نے اس حوالے سے بھی ان کی زبان پہ پہرے بٹھا رکھے تھے کہ جب تک تنزیل بھی نہیں ہوتی آپ اس وقت تک بھی اس قرآن حکیم کو بیان نہ کریں، چاہے آپ کو اس کا علم جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے۔ قرآن حکیم جو ہے وہ اس کے بارے میں قرآن حکیم خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اس کو ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے،
یہ قلب مصطفیٰ کی طاقت ہے، یہ میرے نبی کی عظیم اس جو ہے وہ ظرف جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ قرآن حکیم جو ہے اس کو نازل کیا گیا۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں جناب علامہ نجم الحسن نقوی صاحب قبلہ، آپ کی مہربانی قبلہ آپ تشریف لائے۔ جناب علامہ فدا بخاری صاحب قبلہ آپ کی بھی بڑی مہربانی کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ بنیادی میں آپ دونوں بزرگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ تھوڑا سا میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہمیں امیر المومنین پہ بھی گفتگو کرنا چاہیے تھی، چونکہ پہلا پروگرام ہمارا جو ہے وہ سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ اور یہ پھر ایام جو مخصوص مولا امیر المومنین کے حوالے سے تھے، ان کے بعد یہ پروگرام اگرچہ آیا ہے لیکن ہم اس پہ گفتگو نہیں کر سکے۔ تو مولا امیر المومنین پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے، شب قدر پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ قبلہ کیا فرماتے ہیں آپ؟ مولا امیر المومنین کے حوالے سے کچھ مختصر گفتگو پہلے فرمائیں تو پھر اس کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بہت شکریہ۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہر شخصیت ایسی ہے کہ بس یوں کہا جائے جو مظہر اسماء الہی ہو اس کائنات کے اندر، اس کے اوصاف بھی انسان کی عقل سے ماورا ہے کہ اچھا یہ جملہ جو قبلہ آپ نے کہا نا، مطلب میں چاہوں گا کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں کہ یہ مظہر صفات خدا سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں پروردگار جو ہے وہ اس کائنات پہ براہ راست تو ظاہر نہیں ہوا اور نہ ہوگا، اگر ہوگا تو پھر وہی ہوگا، پھر کچھ اور ظاہر نہیں ہوگا۔ خداوند جو کوہ طور پہ ہوا، جی ایک اس کی مثال ہے۔ اگر اللہ ظاہر ہو جائے تو پھر وہی ظاہر ہے، کوئی اور ظاہر بات نہیں۔ تھوڑی سی دقت میں چلی جائے گی، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی صفات عین ذات ہیں، وہ صفات جو اللہ والی صفتیں ہیں، کیا وہی صفتیں اسی طرح کسی اور ذات میں ظاہر ہو سکتی ہیں؟ یہ صفات جو مطلب پرتو جسے ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت کی صفات کا، یعنی اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مظہر صفات خدا ہیں جبکہ اس کی ذات صفات جو ہے وہ عین ذات ہیں؟ دیکھیں مجھے اجازت دی تو میں ایک جملہ بیان کر لوں۔ جی بسم اللہ۔ ایسا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ طریقہ بہت اچھا ہے، مذاکرے کا اصل طریقہ بھی یہی ہے کہ جو جس کے ذہن میں بات آئے وہ اس کو انٹرپٹ کر لے تو کوئی حرج بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں خدا کی ذات عین علم ہے، خدا کی ذات جو ہے علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے، یہ اس کی صفات ذاتی ہے۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں اللہ عین علم ہے، اللہ عین قدرت ہے، اللہ عین حیات ہے۔ اور ایک وہ صفات ہیں جو فعل کے مقام پر آتی ہے، یعنی جب اللہ نے کسی مخلوق کو پیدا کیا تو وہ ہو گیا خالق، اور جس کو پیدا کیا وہ ہو گیا مخلوق۔ اس سے پہلے جب پیدا ہی نہیں کسی کو کیا تو خالقیت کی صلاحیت اس میں موجود ہے، لیکن وہ عالم ظاہر میں وہ ظاہر نہیں ہوئی۔ ہم جب کہتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت رسول کریم کی ذات یہ اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، تو کس صفات کے مظہر ہے؟ اس کی ذات تو ظاہر ہے، وہ کہیں جا نہیں سکتی، ٹھیک ہے، اور اس کی تو صفات اس بھی کے عین صفات، ذات، اس وہ کی جو عین صفات ذات صفات ہیں وہ علم اور قدرت حیات ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو صفات ہیں نا اللہ کے اسماء حسنہ ہے اور صفات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی وجود میں ظاہر ہوتے ہیں۔ قبلہ یہ بات بھی آپ نئی میرے خیال میں نہیں، میں اس کو ذرا تھوڑا سا بتانے دیں مجھے آگے، چونکہ جو علم غیب ہے، مثلا غیب کی ایک قسم وہ ہے جو عین واجب الوجود ہے اور وہ کسی علت کا معلول نہیں سوائے خود اپنی ذات کے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اور دوسری قسم غیب کی وہ ہے جو معلول ہے، اپنی علت کا وجود فیض الہی پر وہ متوقف ہے۔ آیت الکرسی میں ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہی اور علم خدا میں جو ہے علم وہ ہر چیز پر احاطہ رکھتا ہے، اور کوئی اس کے علم پر احاطہ نہیں رکھ سکتا مگر اتنی مقدار میں جتنی وہ اس کو اجازت دے دے۔ پس آپ کو یہی اشکال ہے کہ اللہ کا علم ہے تو دوسرے اس کے علم پر کس طرح سے احاطہ پاتے ہیں، تو ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ،
مگر اتنی مقدار جتنی وہ دیتا ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے علیم، کہ اللہ علم رکھتا ہے، جانتا ہے، وہ ماضی، حال، مستقبل، غیب سب کچھ جانتے ہیں۔ اگر اس کا کوئی بندہ یہ کھڑا ہو کے کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ سے جو چاہتے ہو پوچھو، میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راز جانتا ہوں، یا یہ کہے کہ مجھے پوچھو آج سے لے کر قیامت تک کہ جو کچھ پوچھو گے میں بتانے کے لیے تیار ہوں، تو اس کا مطلب ہوا ہے وہ جو صفت علیم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی کہ ہر چیز کو جانتا ہے، اگر اس کے بندے میں اس صفت کا ظہور ہوتا ہے تو وہ ہستی جو یہ کہتی ہے کہ میں جانتا ہوں، ہر چیز کا علم مجھے معلوم ہے، تو لہٰذا اسی طرح اللہ رحیم و کریم ہے۔ اگر اس کا بندہ کہتا ہے کہ میں تو مخلوق کے حق کے اتنا ظلم بھی نہیں کرتا کہ اگر 7 اقالیم کی حکومت مجھے دے دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ چونٹی کے منہ میں جو چھلکا ہے اس کو ظلم سے اس کے منہ سے چھین لو، میں نہیں یہ کروں گا۔ تو یعنی اللہ کے جو یہ صفات ہیں، اللہ میں کہتا ہے میں کریم ہوں، اے میرے بندو تم کرم کرو، یعنی اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو اخلاق الہی سے مزین کرنا۔ تو اس کا مطلب ہے ہم سب میں صفات خداوندی جو ہے نا بالکل ذرے ذرے برابر ہے، یعنی اللہ رحم کرتا ہے ہم دوسروں پر رحم کرتے ہیں، اللہ بخشتا ہے ہمیں کہا تم بھی بخشو۔ تو جس ہستی میں یہ صفات اس حد تک چلے جائیں گے کہ جو آیت کبریٰ الہی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جس میں اللہ کے اسماء اور صفات جتنی حد تک ممکن وجود میں ہو سکتے ہیں وہ ان میں موجود ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی صفات میں یہ جہاں پر گڑبڑ ہوتی ہے نا وہ یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہا جاتا ہے اللہ کی صفات میں شریک ہے، شریک نہیں ہے، یعنی اللہ کی جو صفات ہیں علیم ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہ اس کے بندوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو چونکہ گویا اس کائنات میں سوائے اللہ کے اور کیا ہے، تو جو کچھ اس کا جلوہ ظاہر ہو رہا ہے تو وہ جس چیز میں زیادہ ظاہر ہو رہا ہے وہ چیز اتنی ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی آیت ہے، یعنی اللہ پر نشاندہی کرتی ہے۔ چونکہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے سے زیادہ بڑی کوئی آیت کبریٰ اللہ کی نہیں ہے، تو لہٰذا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں یعنی اللہ کی معرفت کا بہترین ذریعہ یہ ہیں، ان سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ دقت میں پھر وہ جو ہے عام ایک شخص کے بڑی خوبصورت مثال دی ہے عرفا نے کہ یہ ہستیاں جو ہیں آئینہ ہیں اللہ کی صفات کا، آئینے کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ مظہر ہیں، منعکس کیا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم کو اور باقی بعض مسائل کو۔ تو اس میں ایک حدیث ہے مجھے ابھی یاد آئی، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے عقل کو 4 چیزوں سے ترکیب دیا، علم سے، قدرت سے، نور سے اور مشیت بالامر سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ البتہ یہ بھی درجات کے اعتبار سے وہ عقل جو کہ پہلی مخلوق ہے اور اس کا مظہر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ہے، لہٰذا وہ اپنے اس درجہ کمال پہ، جیسے قبلہ نے بھی اشارہ فرمایا آیت اللہ العظمیٰ، آیت تامہ یہی لوگ ہیں، یہی ہستی ہیں جو کہ خداوند عالم کی نورانیت اور اس کی صفات کا مظہر ہیں، بے ایمانہ کہ اللہ کی صفات کا انعکاس کرنے والے یہی ہیں۔ اس لیے کہ یعنی ہمیں اللہ کی قدرت کا، اللہ کے علم کا، اللہ کی حیات، مطلب وہ صفات جو صفات فعل جن کو خاص طور پہ وہ کہہ رہے ہیں باقی کو چھوڑ کے مقام فعل پہ، وہ جو ہے اس کی سمجھ ان کے ذریعے سے آئی، اور اس کی وجہ یہ ہے سمجھ ان کے ذریعے سے، ورنہ جو اللہ کی ذات ہیں مخصوص وہ کہتے ہیں اس کی صفات کے مظہر ہیں، تو جو ذاتی صفات ہے اس کے مظہر نہیں ہے، اس کی مظہر وہ نہیں۔ صرف خدا اور یہ شرک والی بات بھی قبلہ نے بڑی خوبصورت کی ہے، یہ بھی بات سمجھنے والی ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا ایک اور زاویہ سے عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ یہ مظہر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بندگی عبودیت کی جس معراج پہ یہ فائز ہیں کوئی اور بندہ نہیں ہے، اور یہ مقام وہی ہے جہاں قرآن ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی بہرحال وہ اب آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہیں، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ یہ کتاب جو کہ عربی کے لبادے میں آئی ہے، یہ پہلی منزل ہے قرآن کی کہ لفظوں میں آئی ہے، ورنہ قرآن کی حقیقت کہاں پہ ہے؟ لدینا، لدینا یعنی مقام قرب پروردگار پہ ہے۔ اب خوبصورتی اور حسن یہ ہے کہ اللہ یہی ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں انکا لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، یعنی حبیب خدا نے قرآن کو کہاں سے تلقی کیا ہے؟
اصل مقام لدن سے قرآن کریم بھی مقام لدن پہ ہے. ان آیتوں کی اس روشنی میں پیغمبر نے قرآن حکیم کے حوالے سے یقیناً بعد میں گفتگو کریں گے. آپ کی بات کو میں نے کاٹا تھا سرکار امیر المومنین کے حوالے سے. میں وہی سرکار امیر المومنین تو یہ امیر المومنین بہرحال میں اب اس کو پھر اس زاویے سے عرض کروں گا کہ وہ قرآن جو امیر المومنین جو قرآن ناطق ہے، امیر المومنین جو اصلاً تسلسل ہے مصطفیٰ کے نور کا، امیر المومنین جو اصلاً تسلسل ہے سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی اکرم کے تمام تر فضائل کا جو تسلسل ہے وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جنہوں نے یعنی ہر چیز برداشت کی اس عالم کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ بندگی اور عبودیت کا وہ اظہار جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خطاب ہوا، وہ عیناً وہی تعبیرات ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بارے میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی مرضیاں اپنے نفس کو بیچ کر خرید لے. یہ تقریباً ملتا جلتا خطاب ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، مقام عبودیت پہ جا کے پروردگار نے جو ہے وہ معراج جیسی نعمت حضور کو جو ہے وہ. اور اس کے بعد میں ابھی ایک گزشتہ پروگرام میں بھی بات ہو رہی تھی، وہ خوبصورت کسی نے، وہ ایک عزیز نے سوال کیا تو فزت برب الکعبہ پہ. میں یہ سمجھتا ہوں فزت برب الکعبہ جو ہے اس کے کئی پہلو نکل سکتے ہیں، اور مطلب اس میں ایک پہلو جو ہے وہ یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ علی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم. یعنی گویا زندگی کا جو اصل مقصد ہے، جس کو اللہ یہ فرماتا ہے کہ اصطنعتک لنفسی، انسان کی جو اصل منزل ہے وہ ان الی ربک الرجع ہے. وہ فوز عظیم جو لقاء الہی کی صورت میں میسر ہے وہ علی ابن ابی طالب نے. اور دنیا کہتی رہے کہ علی ناکام ہو گئے، علی کو سیاست نہیں کرنا آتی تھی، علی کی مطلب یہ سلسلہ تھا، یا مطلب بنی امیہ اصول وضع کیا امیر المومنین، اصول وضع کیے اور قیامت تک کے لیے. میں پھر جوڑوں گا کہ دنیا کی حکومتیں کیسی ہوتی ہیں اور الہی حکومت کیسی ہوتی ہے. ناکامی کا وہ جو ہے وہ الزام تو لیا لیکن اصول وضع کر دیا. دنیا والو علی کامیاب جا رہا ہے دنیا سے، اس لیے کہ علی کی زندگی سراپا اطاعت الہی، علی کی زندگی سراپا مرضی، یعنی تم ناکام سمجھ رہے ہو لیکن علی اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے. اور میں ایک توجہ دلاتا چلوں گا، پہلے بھی بات ہوئی کہ اس اگرچہ ائمہ انبیاء علیہ السلام اسی منزل پہ فائز ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں روایات میں لکھا ہے ہرگز کہیں کاش نظر نہیں آتا. یعنی پیغمبر بھی کامیاب ہیں، پیغمبر بھی زندگی میں، اس لیے جس کا ارادہ اللہ کی مشیت کے تابع ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. اور البتہ اس تعبیر کی بازگشت ہمیں صدیوں کے بعد نظر آئی حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے اس وصیت نامے میں، جس میں یہ جملے ملتے ہیں کہ میں اس دنیا سے انتہائی اطمینان کی حالت میں رخصت ہو رہا ہوں اپنے بارگاہ پروردگار کی طرف. بڑی اچھی بات. قبلہ ایک سوال میں اسی کو تھوڑی سی بات آگے بڑھاؤں گا. زرارہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ پوچھا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو روایت میں ہے کہ رسول پاک کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے، تو کیا یہ وحی کی حالت ہوتی تھی؟ وہ حضرت نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ مستقیماً اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے مکالمہ ہوتا تھا، درمیان میں فرشتہ یا واسطہ نہیں ہوتا تھا. جبریل علیہ السلام جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تو اس طرح سے تشریف لاتے جیسے ایک بندہ اپنے آقا کی بارگاہ میں آتا ہے. اگر رسول پاک اگر کبھی مسلط نہ ہوتی کہ اسے اجازت دے تو جبریل گھر کے باہر کھڑے رہتے کہ پیغمبر تشریف لائیں. جبریل گھر کے چھت کے پرنالے کے قریب برابر کھڑے رہتے. شیخ مفید نے شیخ صدوق کی کتاب اعتقادات پر شرح لکھتے ہوئے اس کا انکار نہیں کیا کہ ایک وحی وہ ہوتی ہے جو مستقیم بغیر واسطے کے ہوتی ہے، اور ایک وحی وہ ہوتی تھی کہ فرشتہ اس کو پہنچاتا تھا. قرآن کے علوم اور حقیقت قرآن رسول پاک کو تعلیم کر دی گئی تھی، جیسے کہ آپ نے شروع میں اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. آپ پر ہونے والی وحی کی تکمیل سے پہلے قرآن پڑھنے میں عجلت نہ کریں اور کہہ دیا کریں کہ رب زدنی علما، پروردگارہ میرے علم میں اضافہ فرما.
قبلہ گفتگو جاری رہے گی، لیکن مجھے ایک جی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، چونکہ آج کل الحمدللہ ہدایت ٹی وی جو ہے اس نے بھی اپنے بریک ٹائم جو ہے ان کو پراپر کر کے وہاں پہ جی کمرشل چلانے شروع کیے ہیں. حاضر ہوتے ہیں جی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.